تو حضرات آپ نے یہ بات سمجھ لی اچھی طریقے سے، طلبہ کرام اور سوشل میڈیا کے ناظرین کرام، آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لی۔ اگر کوئی بھی قوم مسلم میں سے کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی نوجوان اگر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی انسان بغیر علم کے اگر امامت کرنا چاہے تو میرے بھائیوں وہ امامت تو کر سکتا ہے بنا علم کے آواز کی بنا پر، بنا علم کے جہالت کی بنا پر امامت تو کر سکتا ہے، لیکن قوم کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے گمراہی کے۔ آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ائمہ کرام کا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ چور امام بن گئے، ڈکیت امام بن گئے، لفنگے امام بن گئے، اور جو اپنے وقت کے عالم دین تھے آج ان کو قوم، امام تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ایک قوم کا اچھا ویکتی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تسلیم کرنے کو، سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو عبد المصطفیٰ؟ کون عالم کو عالم نہیں مانے گا؟ کون فاضل کو فاضل نہیں مانے گا؟ کون مفتی کو مفتی نہیں مانے گا؟ میرے بھائیوں مفتی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر کوئی محقق ہے اور وہ اچھے کپڑے پہننا نہیں جانتا ہے، اگر وہ سادہ انسان ہے، اس کی مزاج میں سادگی ہے، تو میرے بھائیوں اس کو قوم عالم دین ماننے کو تیار نہیں، اور وہ اپنے وقت کا ناہنجار، جھوٹا، مکار، جو لمبے لمبے چبے اور لمبے لمبے صافے باندھ کر کے چند حدیثیں یاد کر کے قوم کو گمراہ کر دے، ایک تقریر کر دے اچھی آواز کی بنا پر، اگر وہ قوم میں اپنا روب ڈال دے تو قوم اس کو ایک مقرر ہی نہیں بلکہ قائد اعظم بنا دیتی ہے۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کا حال۔ اور ایک عالم دین، ایک اپنے وقت کا محقق، مجدد، اپنے وقت کا مفکر اعظم، مصلح قوم ملت، اگر قوم کے سامنے سادہ مزاج میں آ جائے اور قوم کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ یہ تمہارے محقق ہیں، یہ تمہارے قائد اعظم ہیں، یہ جو کہیں ان کی بات مانو، تو میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں قوم ان کی ایک عالم صاحب کی، ایک مفکر اسلام کی، جنہوں نے اپنے علم، حصول علم کے لیے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ اپنی عمر کا ایک حصہ ایک گوا دیا ہو، صرف کر دیا ہو، لیکن قوم ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ علم والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کی کوئی ہندوستان میں قدر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک لفنگا آ جائے، ایک جنکھا آ جائے، ایک جھوٹ بولنے والی فیکٹری جسے کہتے ہیں ناظم اعلیٰ، میرے بھائیوں ہندوستان و پاکستان میں جتنے بھی یہ قیادت کرتے ہیں جلسوں کی، یہ سب جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں یہ سب سنگر ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں، انہیں روزوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، انہیں مطلب ہے پیسوں سے، انہیں مطلب ہے عورتوں سے۔ میرے بھائیوں یہ قوم مسلم کے یہ نوجوان ان کی شاعری کی بنا پر، آواز کی بنا پر یہ قوم کی دلوں پہ راج کر لیتے ہیں، اور اپنے وقت کا کوئی محقق اعظم ہو، محدث اعظم ہو، وہ قوم کے سامنے سادگی میں آ جائے تو قوم اس کو ایک عالم دین تو بہت بڑی بات ہے، ایک گاؤں کا کوئی ملا جی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی خرابی آ گئی مذہب اسلام میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت کی عوام ہیں ان کو کبھی علماء نے صحیح بات نہیں بتائی ہے، اور جو علماء کرام صحیح بات بتانے والے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ان کی آواز کو ڈھال دیا جاتا ہے، مگر وہ جو قوم کے بکے ہوئے ٹٹو ہیں، جنہوں نے قوم کا سادہ کر لیا، جو کہ علماء کرام کے پیچھے نہیں بلکہ پیروں کے پیچھے پھرنے والے ہیں، جو کہ قوم پیروں کی دسترخوان کی زینت بننے والے ہیں، جو قوم کے جو کٹ پتلی نہیں بلکہ پیروں کی کٹ پتلی ہے، جو پیر کہہ دیتے ہیں وہ قوم کو سمجھاتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں تو میں منبر رسول پہ کچھ نہیں بولنا ہے، صرف ہماری تعریف کرنا ہے، تو پوری رات وہ ایک پیر کی، ایک فرض پیر کی تعریف کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم کو صبح کو اٹھنے کے بعد میں پیر صاحب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں سے نذرانے لینا ہے۔ اگر ہم نے پیروں کی تعریف نہیں کی تو جانتے ہو پیر صاحب کے تو مرید کٹیں گے ہی،
مگر یاد رکھو ہمارے جلسے بھی کٹ جائیں گے۔ تو انہیں اپنے جلسوں کی فکر ہے، قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مرید صاحب کو اپنے پیر صاحب کو اپنی مریدوں کی فکر ہے، مریدن کی فکر ہے، قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قوم کو نوجوان کدھر جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، قوم کو نوجوان کس کھائی میں گرا ہے اس کو کوئی فکر نہیں، قوم کا نوجوان کس گمراہی کی دلدل میں غرق ہو گیا ہے اس کا کوئی فکر نہیں۔ فکر اس بات کی ہے کہ قوم کو نوجوان نعرے کس کے لگا رہا ہے۔ اگر ایک جلسے میں جس کے نام سے، جس پیر جی کے نام سے جلسہ جدا ہے، اگر اس کے علاوہ کسی بزرگ کی ذرہ برابر بھی اگر تعریف کر دی گئی اہل سنت والجماعت کے اندر، تو جانتے ہو پیروں کے نزدیک وہ پاپ ہو گیا، پاپ۔ اب وہ جلسہ ناکامیاب ہو گیا، اب اس پورے جلسے کا ڈنڈ اس مولوی پڑ جاتا ہے جو مولوی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے پیروں کا حال، قوم کا حال، عوام اہل سنت کا حال، اتنا برا حال بنا دیا۔ آج قوم کو نوجوان ہیں میرے بھائیوں، آج جو ہم اور آپ طلبہ کرام حاضر ہوئے ہیں، جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کی حاضری دینے کے لیے ہم فاتحہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ ذات کہیں اور نہیں رہتی تھی، وہ بہیڑی میں رہتی تھی۔ میری پیاری بہیڑی، اتنی نیاری بہیڑی کہ جس بہیڑی میں قاضی ہند رہتے تھے، جس بہیڑی میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے، جس بہیڑی میں اللہ کے ولی موجود ہیں، جس بہیڑی میں علم والے موجود تھے، مگر آج اللہ کی قسم خدا کو گواہ بنا کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، زمین و آسمان کے یہ کھڑے ہو کر کے اس روئے زمین کے اوپر آسمان کو ساکشی بنا کر کے، زمین کو ساکشی بنا کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قسم خدا کی میری بہیڑی میں نہیں بلکہ پورے میرے اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو اپنی دعاؤں سے اس کرونا جیسی بیماری کو نجات دلا سکے۔ کیا وجہ ہے کہ آج اللہ کے ولی نہیں ہے، سب فراڈ رہ گئے، سب چور رہ گئے، سب ڈکیت رہ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اصلی لوگ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوئی، جو جاہل تھے، نااہل تھے، ان کی قدر ہو گئی، ان کو عوام نے اپنے سروں پہ بٹھا دیا۔ اے علماء کرام کو نااہل بتانے والوں، اے علماء کرام کی بے حرمتی کرنے والوں، اے بنا پڑھے لکھوں کو پڑھا لکھے سمجھنے والوں، اے نوجوانوں، آج بھی تم اپنی آنکھیں کھول لو۔ آج ان پیروں کے پیچھے پھر رہے ہو، ان پیروں کی کٹ پتلی بنے پھر رہے ہو، ان پیروں کی وجہ سے اپنے ماں بہنوں کو ایک کر رہے ہو، ان پیروں کی وجہ سے اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہو، اپنے بھائی سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، اے قوم کے نوجوانوں، تم برباد ہو چکے ہو، تم ہلاک ہو چکے ہو، تم بربادی کی کگار پہ کھڑے ہوئے ہو، تم اس ایسے موت کے کگار پہ کھڑے ہو کہ جہاں پر حوض میں اگر تم گر گئے، کنویں میں گر گئے، تو قیامت تک تمہاری نسلیں کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ آج چھوڑ دو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ان پیروں کا دامن کبھی نہیں تھامیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں کبھی جاہل پیر کی، چاہے وہ اپنے وقت کا کوئی بھی کتنی بڑی خانقاہ کا ہو، ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ تعریف کرنا ہے تو اللہ کی تعریف کرو، تعریف کرنا ہے تو رسول پاک کی تعریف کرو۔ ارے تمہارے 7 نسلیں گزر جائیں گی مگر اللہ کے رسول کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے تم قلم بنا دو، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کے سیاہی بنا دو، پھر تعریف کرنے کے لیے اللہ کی بیٹھو، پھر تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول پاک کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھو، تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر کیا تم ان جاہل پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارے بعض مولوی جلسوں کے چکر میں، مسجدوں کے چکر میں بک گئے، ان ظالم پیروں کی تعریف کرتے ہیں۔ اے سور کے بچوں، خبیث کی اولادوں، کیا میرے رب کی بارگاہ میں جا کر کے میرے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے ظالموں، تم نے قوم کو گمراہی کی دلدل میں گھسیڑ دیا، قوم کو ان پیروں کے سامنے، جاہل پیروں کے سامنے جھکا دیا۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، آج بھی اپنے علماء کرام کو پہچانو، چاہے وہ سادہ لباس کا ہو، چاہے وہ قوم کے اندر اس کی کوئی عزت ہو نہ ہو، مگر تم اس کو عزت دو، تم اس کو امام، مصلی کا امام بناؤ، تم قوم کا امام بناؤ، اور اس کو میرے رسول کا مبلغ بناؤ، اس کو مقرر بناؤ۔ ارے ان سے بہترین نصیحت کون دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول
رسول کے جو نائب رسول ہیں، جنہوں نے 1 سال علم حاصل نہیں کیا، 2 سال علم حاصل نہیں کیا، بلکہ 30 سال محقق بننے میں اپنے صرف کر دیتے ہیں، مگر افسوس وہ قوم کے سامنے جاتے ہیں تو قوم ان کو 6,000 روپے دکھاتی ہے، کوئی 7,000 روپے دکھاتا ہے، لیکن پیر صاحب جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو پیر صاحب کو 6,000 روپے 7,000 روپے نہیں دکھائے جاتے، بلکہ پورے محلے کی زکوٰۃ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، پورے پیر جی کا جتنے بھی بایو ڈاٹا ہوتا ہے، جتنے بھی پراپرٹی کا حساب ہوتا ہے، سب پیر جی کے کھاتے میں پہنچ جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، آج قوم نے کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ میں اہل سنت کی عوام سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پہچانو، آج تمہارے کوئی علاقے میں، کوئی تمہاری بستیوں میں ہجڑا آ جائے، جنکھا آ جائے شاعر کی شکل میں، تم پوری رات ناچتے رہتے ہو اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہو، لیکن وہی تمہارے صبح کو اٹھ کر کے اگر تمہارے گاؤں کا، تمہارے محلے کا امام جب نماز اذان دیتا ہے اور اذان دینے کے بعد میں نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد میں خطاب کرتا ہے تو تمہیں 2 روپے بھی دینا کرنے پڑ جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، آج اماموں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج مدرسین اکرام پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج ہمارے پڑھے لکھوں پہ، طلبہ اکرام پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آج کوئی بھی انسان پڑھا لکھا اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناتا ہے، اپنے بچوں کو مدرس نہیں بناتا ہے، اپنے بچوں کو امام نہیں بناتا ہے۔ اس سے معلوم ہے اگر میں نے اپنے بچوں کو امام بنا دیا تو اس کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑ جائیں گی، اگر میں نے اپنے بچوں کو مدرس بنا دیا تو وہ بھی بیچارہ 5-6 ہزار روپیہ میں کیا کر پائے گا؟ میرے بھائیوں، کچھ نہیں کر پائے گا، مگر میں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر تم نے اپنے بچے کو اگر عالم دین بنا دیا، محقق بنا دیا، اگرچہ یہ قوم مانے یا نہ مانے، یہ قوم کے ماننے اور نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قوم کی لعنت دینے سے نہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے قاضی ہند کو بھی گالی دی گئی تھی جب قاضی ہند بہلی کے قصبہ جو فسادات کا مرکز رہ چکا ہے، جو خانقاہی فسادات کا مرکز ہے، جہاں طوفان آتے ہیں، جہاں تباہی آتی ہیں، جہاں بربادی آتی ہے، سال میں میرے بھائیو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر سال جو ہے ہمارے آپ نے سنا ہوگا رام، آپ کی دیکھیے کہ اس روئے زمین پہ ایک ملک ہے جس کا نام ہے جاپان، کہ جہاں پر ہر سال جاپان میں 200 سے زیادہ طوفان آتے ہیں، ہلچلیں آتے ہیں، مگر ہماری بحیلی ایسی خانقاہی فسادات کا مرکز رہ چکی ہے، مرکز ہے کہ جہاں پر 2000 نہیں بلکہ 5000 فسادات کے زلزلے آتے ہیں، خانقاہی فسادات کے مرکز رہ چکا ہے، مگر اس طوفان کے زد میں قاضی ہند کی بھی ذات آ چکی تھی۔ اللہ اکبر! آج میرے بھائیوں، آج ہمارے علماء اکرام پہ، آج ہمارے ائمہ اکرام پہ، طلبہ اکرام پہ اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، جس کا ہم آپ کے سامنے شمار نہیں کر سکتے، آپ دیکھیے، اے میرے ائمہ اکرام، میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بات صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھتے ہو کہ پیروں کے پاس میں زکوٰۃ کے ذریعے سے کروڑ پتی بن گئے، ان کے پاس میں ارب پتی بن گئے، ان کے پاس میں 4 ویلر نہیں، 2 ویلر نہیں بلکہ 10 منزل مکان ہیں، مگر تمہارے پاس میں ایک ضروری اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں ائمہ کرام تم کو قرآن کے حوالے کے ذریعے سے بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا، تفسیر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ترجمہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کر کے میں تمہارے دلوں کو تسلی دے سکتا ہوں، اور اپنے رسول کے نائب رسول کے ہونے کی حیثیت سے، ایک عبد المصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ آؤ اٹھا کر دیکھو سورہ انعام اور قرآن پاک کی آیت اٹھا کر کے دیکھو، قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے، اے دنیا والو، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے،
پیروں کے پاس میں 1 کروڑ نہیں 1000 کروڑ عورتیں ہو جائیں، ایک عورت نہیں 1000 عورتیں ہو جائیں، 1 کروڑ ان کے پاس میں سامان نہیں 1000 کروڑ ان کے پاس میں روپیہ ہو جائے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ 1 کروڑ مرید بنا لینا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ پوری دنیا کو دعوت اسلامی کے سانچے میں ڈھال لینا اس میں کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیو یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی دولت کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، صرف ایک کھیل اور کود ہے۔ جس طریقے سے بچے کھیلتے کودتے ہیں اور پھر ذرا سی دیر میں کھیلے اور پھر اس کے بعد میں کھیل کو ختم کر دیا، اسی طریقے سے یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی عورت کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک چلتی پھرتی مایا ہے۔ آج ان پیروں کے پاس میں پیسہ ہے لیکن کل کو ہو ان کے پاس میں کوئی ضرورت نہیں۔ آج ان جاہل پیروں کے پاس میں، آج جاہل مولویوں کے پاس میں جو پیروں کی غلامی کرتے ہیں، ان کے پاس میں شہرت ہے، عورت ہے، 4 ویلر ہے، اس سے کوئی بھی حرج نہیں ہوتا، مگر ان کے پاس میں تقویٰ کتنا ہے، ان کے پاس میں اللہ کی رضا کتنی ہے، کیا رب کو منہ دکھائیں گے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آؤ میرے طلبہ کرام، میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ ہیرے جواہرات یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ایک چلتی پھرتی مایا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک دن وہ بھی تھا جو برٹش سمراٹ پوری دنیا کا سپر پاور تھا، اللہ پاک نے پوری دنیا پہ 1/3 سے زیادہ زمین پہ ان کو حکومت دے دی تھی۔ ایک دن وہ بھی تھا فرانس کے پاس میں کہ وہ سپر پاور تھا، ایک دن روس کے پاس میں ایسا تھا کہ وہ بھی سپر پاور تھا، ایک دن میرے بھائیوں سلطنت عثمانیہ کا بھی وہ دور آ چکا ہے، وہ سپر پاور تھا، سپر شکتی رہ چکا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ چلتی پھرتی ہے۔ آج کوئی برٹش سمراٹ کو جانتا بھی نہیں، کوئی فرانس کو جانتا بھی نہیں، کوئی رسیا کو جانتا بھی نہیں، لیکن آج امریکہ کو جانتے ہیں۔ کل کو امریکہ کے پاس میں بھی یہ شہرت نہیں رہے گی، یہ دولت نہیں رہے گی، کل کو اس کا بھی نام و نشان مٹنا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر بار بار ہم کو ہدایت دی ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت جو مکڑی کے نام پہ اس میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اے دنیا والو یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، اس دنیا کا الٹا حساب ہے۔ جو سب سے زیادہ مکار ہے، جو سب سے زیادہ فراڈ ہے، اسی کے پاس میں سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے، مگر یہ دولت سن لو یہ چلتی پھرتی مایا ہے۔ جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس میں گڑیے گڈے مٹی کے ہوتے ہیں، ابھی کھیلتے ہیں ابھی ختم کر دیتے ہیں، ابھی کھیلے ابھی گڑیے گڈے توڑ دیے۔ اسی طریقے سے ابھی تمہارے پاس میں دولت ہے، تم نے بہت عالیشان مکان بنا لیا، بڑی زمین خرید لی، مگر اسی دن حکومت بدل گئی، پتا چلا 1 کروڑ پتی سے کٹورا پتی بن گئے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، صرف یہ لہو لعب، یہ کھیل کود ہے۔ کھیل تماشے کبھی باقی نہیں رہتے، ابھی کھیل رہے ہیں ابھی ختم ہو گیا۔ اے میرے بھائیوں، تو اے ائمہ کرام، اے مدرسین کرام، تم دین کے سچے سپاہی ہو۔ یہ زمین دیکھ رہا ہے، یہ آسمان دیکھ رہا ہے، آسمان کا شاہد ہے اس بات پر کہ تم دین کے سچے سپاہی ہو۔ جس طریقے سے ہمارے دین کے صحیح معنی میں اگر پوچھو تو ہمارے دیش کے جو سچے دیش بھکت ہیں تو وہ جوان ہیں اور وہ کسان ہیں، جے جوان جے کسان، ان کا ایک آتما کا ان کا سمبند ہے، ایک کوک کا سمبند ہے، ایک پستان کا سمبند ہے۔ اسی طریقے سے طلبہ اکرام، ہمارے مدرسین اکرام، ہمارے ائمہ اکرام، ان کا بھی ایک ہی کوک کا سمبند ہے۔ یہ بھی غریب کے بچے ہوتے ہیں، کوئی مالداروں کے بچے تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ اکرام جتنے بھی مدرسین اکرام ہیں، تمہارے اوپر اللہ کے رسول نے بھروسہ کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ کے رسول نے دین کا بیڑا رکھا ہے، اب تم ہی اس کشتی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تم ہی اس میدان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ کہ ہم اب اس میدان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں علم کو پانے کے بعد میں بھی عزت نہیں ملتی، دولت نہیں ملتی ہے، علم کو پانے کے بعد میں دولت ملے نہ ملے مگر عزت نہیں ملتی ہے۔ اپنے وقت کے محقق کیوں نہ بن جاؤ، مگر جب قوم کے سامنے جاؤ تو ٹھوکریں ملتی ہیں، 4000 روپے ملتے ہیں، مگر تم ایک پیرا مریدی کے ذریعے خلافت حاصل کر لو اور پھر تمہیں گھر بیٹھے میرے بھائیوں
گھر بیٹھے تمہارے آسمان سے میرے بھائیو منہ سلوا جیسے اترتا تھا، ایسے آسمان سے نعمتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، دولتیں تمہارے پاس میں آ جاتی ہیں، عورتیں تمہارے پاس میں آ جاتی ہیں۔ مگر صحیح معنی میں اگر دین کی خدمت کرو امام بن کر کے، صحیح معنی میں اگر قوم کی خدمت کرو مدرس بن کر کے، تو قوم تو زکوٰۃ کھلاتی ہے، قوم عشر کھلاتی ہے، قوم فطرہ کھلاتی ہے، قوم اپنے بچوں کا بچا ہوا اپنے بچوں کی نجاست کھلاتی ہے۔ مگر قوم اگر تم پیر بن جاؤ، چور ڈکیت بن جاؤ، شاعر بن جاؤ، تو ایک ایک رات میں تم ایک ہزار نہیں 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہو۔ اے میرے بھائیوں، یہ عجیب حساب ہے۔ اس قوم کی بربادی کی یہی اصل وجہ ہے کہ آج قوم نے پڑھے لکھوں کو اپنی جوتی کی نوک سے مار دیا، اور جو بنا پڑھے لکھے تھے ان کا سر کو تاج بنا لیا۔ میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے مذہب اسلام کے اندر جو سب سے بڑی بربادی آئی ہے 1400 صدیوں میں، تو وہ صرف اور صرف جو آئی ہے وہ صرف انہی 2 وجہ سے آئی کہ جب ہمارے جتنے بھی پیر زادے ہیں ان کے بعد میں ان کے بیٹا بیٹھے گا تو یہ شخصی حکومت کہلاتی ہے، اور شخصی حکومت کے ذریعے سے ہمارے مذہب اسلام کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اس میں قوم میں تباہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے۔ امام حسین نے جو محرم شریف کا بھی مہینہ آنے والا ہے، اور امام حسین نے جو 10 محرم کو تلوار اٹھائی تھی جمعہ کے دن، اس اٹھانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ شخصی حکومت اس دنیا اس روئے زمین پہ جنم نہ لے لے، ورنہ اگر شخصی حکومت نے جنم لے لیا تو جانتے ہو قوم قیامت تک آنے والی نسلیں اور میرے نانا جان کی امت پھر یہ شخصی حکومت کا شکار ہوتی رہے گی، اور مذہب اسلام میں دن بہ دن جو ہے برائیاں ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئے ہندوستان کے لوگوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں سب نااہل رہتے ہیں، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ ہمارے بنا پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اشکشت لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ جاہل لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر شخصی حکومت کی بنیاد ڈل گئی۔ امام حسین نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ شخصی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی یزید پلید کی حکومت جو شخصی حکومت تھی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، باپ اپنے وقت کا امیر المؤمنین ہو تو یہ ضروری نہیں اس کا بیٹا بھی امیر المؤمنین بن جائے۔ باپ اپنے وقت کا کوئی اگر اپنے وقت کا محدث اعظم ہو، یہ کوئی ضرور نہیں اس کا بیٹا بھی محدث اعظم بن جائے اور وہ ظالم نہ بن پائے۔ یہ تو اس کی تربیت ہے، اس کی تربیت تم کیسے کرے؟ اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہو پائی، اگر اس کی تربیت جنگلوں میں ہو گئی، اگر اس کی تربیت عورتوں میں ہو گئی سلیم کی طرح، تو میرے بھائیوں، تو وہ پھر قوم کو برباد ہو ہی جائے گی، ہندوستان تو برباد ہو ہی جائے گا، انارکلی کے ذریعے سے سلیم تو برباد ہو ہی جائے گا۔ مگر پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ یہ ہندوستان میں تم نے اگر پیروں سے پیار کر لیا ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، پیار کیا ہے، ہم مانتے ہیں تم نے پیار کیا ہے، مگر تمہاری محبت یہ اندھی محبت ہے۔ ان پیروں سے بچو میرے بھائیوں، یہ پیر قوم کو کھا گئے، اور جو سادگی اختیار کرنے والے ہیں علماء کرام، ان کو نذرانے دو، ان کو سر کا تاج بناؤ، ان کو پیر کی ٹھوکر سے مت مارو۔ میرے بھائیوں، اگر پیر کی ٹھوکر سے مارتے رہے تو امام حسین نے شخصی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، کہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ عبد المصطفیٰ اس شخصی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی باپ کے بعد میں جو بیٹا بیٹھتا ہے گدی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر عبد المصطفیٰ کو تلوار اٹھانا پڑ جائے اور پھر وہ اپنی تلوار سے جہاد کرے۔ میرے بھائی، اس وقت جب عبد المصطفیٰ نے تلوار اٹھا لی، اس روئے زمین میں کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہوگی جو عبد المصطفیٰ کی تلوار کو روک لو۔ جب امام حسین نے تلوار اٹھائی تھی تو یزیدی بھیڑیوں میں کوئی ایسا 22,000 میں ایسا نہیں تھا جو امام حسین کی تلوار کو روک لے، مگر امام حسین نے تلوار روکی تھی، وہ خود روکی تھی، اس لیے تلوار نہ روکتے تو امام حسین جام شہادت کیسے نوش فرماتے اور پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ کیسے کرتے، اور وہ سجدے کی حالت میں جام شہادت کیسے نوش فرماتے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں امام حسین کو کیسے یاد کرواتی، اور پھر ان کا دین کیسے زندہ رہ پاتا، پھر ان کی آنے والی نسلیں کیا نصیحت لیتی کہ امام حسین نے
نے شاید حکومت کی لالچ میں جنگ کی تھی، شاید دولت کی لالچ میں جنگ کی تھی، مگر حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو حضرات امام حسین نے جو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو اپنے ہاتھوں میں تلوار لی تھی، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ شخصی حکومت جنم نہ لے لے۔ شخصی حکومت نے یعنی باپ کے بعد میں بیٹا ہی خلافت کی گدی پہ بیٹھے گا، باپ کے بعد میں بیٹا ہی امامت کی گدی پہ بیٹھے گا، باپ کے بعد میں بیٹا ہی خلافت کی گدی پہ بیٹھے گا۔ میرے بھائی یہ ہوتی ہے شخصی حکومت۔ آج ہمارے پورے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں اس رسم نے، اس گندی سوچ نے، گندی نسلوں نے اس کو مضبوطی پکڑ لی ہے۔ اگر ہم اب خلافت کا انکار کرتے ہیں، امامت کا انکار کرتے ہیں، ان کی جو ہے پیر زادوں کی شرافت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں تم یزید ہو۔ مگر اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو اے ظالموں، تم نے یزید کی سنت کو زندہ کر دیا۔ حجاج بن یوسف جس نے سب سے زیادہ علماء کرام کی بے حرمتی کی تھی، تم نے اس کی سنت کو زندہ کر دیا۔ آج تم نے اگر اس کی سنت کو زندہ نہیں کیا ہوتا تو آج ہمارے مذہب اہل سنت میں اتنی برائیاں آ گئیں، یہ نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے قاضی بہلی نے خانقاہ کے ذریعے بھی سے بھی قوم کی خدمت کی، امامت کے ذریعے سے بھی قوم کی خدمت کی ہے، اور اپنی درسگاہ کے ذریعے سے بھی قوم کی خدمت کی ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر آج حاضر ہوئے ہیں۔ وہ خدمت خلق کرنے والے بھی تھے، خدمت دین بھی کرنے والے تھے۔ ان کی طلبہ کی تعداد، ان کی طلبہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آفتاب